أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بچوں کا فیصلہ تو صحیح نظر نہیں آیا مجھے تو یہ تھا پر میں نے تو پھر آپ کے میں نے کہا مشکلات میں بیان سمجھا نا لیکن وہ نہیں ہو سکتا بچوں کے تو یا تو بچوں کو گلی میں کھیلیں گے چھوڑ دوں میں کرتا ہوں ان کو میں نشے کی دنیا دیتی ہوں موبائل رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور میرے بھائی دوستو دنیا عارضی ہے اور دنیا کی ہر چیز عارضی ہے مجھ سے پہلے آپ سے پہلے بڑے بڑے لوگ یہاں آئے دنیا سے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے ہماری جگہ اور لوگ ہوں گے جہاں ہمیں اور آتے تھے نا یہاں ہم نہیں ہوں گے تو اور ہوں گے پھر وہ بھی یہاں نہیں ہوں گے ان کی جگہ بھی دیور آ جائیں گے اور ہم کہاں ہوں گے اللہ اکبر ہم وہاں ہوں گے
کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم قبر کہتے ہیں. اور عالم قبر میں اتنا ہی کوئی بڑا آدمی گیا نا، اس کو پیچھے یاد کرنے والوں نے بہت زیادہ یاد کیا ہے. 6 مہینے یاد کیا. 6 مہینے کے بعد بڑے سے بڑا صدمہ ختم ہو جاتا ہے. پھر زمانے کی تیز ہوائیں آ کر اس قبر کی مٹی کو بھی برابر کر دیتی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں بچ سکتا. پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں جتنی بھی محبت کی جھوٹی دعوے دار اور جھوٹی مثالیں دینے والے ہیں نا، ان کا نقشہ اللہ نے خوب کھینچا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ عبس 30واں پارہ. یہ سورۃ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ نے قیامت کی اور اس دنیا سے جانے کی ہولناکی کا بڑا ہی عجیب تذکرہ کیا ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے ہیں اس دن جو ہے نا راہ فرار اختیار کرے گا بھائی بھائی سے. جتنے بھی قریبی رشتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے قریبی رشتے جدا ہو جاتی ہے. اس کی تفسیر میں فرمایا کہ خاوند اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی بیوی کو اپنی دنیا کی محبت کا احساس دلائے گا اور بیوی سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی آج ضرورت ہے، اگر وہ نیکی تم مجھے دے دو تو میری نجات کا سوال ہے. ایک بیوی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے تو کون ہے، کیا تعارف ہے تیرا؟ وہ آگے سے کہتا ہے تو مجھے جانتی نہیں، میں تیرا شوہر ہوں. یہ پوچھتی شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اس کو اپنا وہ پرانے زمانے کا معاشقہ یاد دلاتا ہے. ہمارا یوں عشق ہوا تھا، ایسے منگنیاں ہوئی تھی، ایسے نکاح ہوئے تھے اور ایسے ایسے تعلق قائم ہوا تھا. یہ سارا سننے کے بعد عورت اپنے شوہر کا جواب کر رہی ہے. اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی سفر ہوا تھا اور اس سفر میں کسی درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر میری تیری ملاقات ہوئی تھی. اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد نہیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے. میں مایوسی ہو گئی. کہا مجھے ایک نیکی چاہیے. اس نے کہا باتیں سارے ٹھیک ہے پر نیکی نہیں دے سکتی، اپنا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یہ تو بیوی کی بے وفائی کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تذکرے تو بہت ہم نے سنے ہوئے ہیں. ماں بے وفا ہو جائے، باپ بے وفا ہو جائے. ماں سے جب یہ سوال کرتا ہے کہ اماں جی مجھے ایک نیکی چاہیے، میری نجات کا مسئلہ ہے، میری نجات کا مسئلہ ہے، اور تم بیٹھی میں ضرور ایسے جواب جاری. ماں سے کہتا ہے کہ مجھے ایک نیکی. ماں کہتی ہے تو کون ہے؟ میں آپ کا بچہ ہوں، بیٹا ہوں آپ کا. ماں کہتی ہے میں نے تو بیٹا ہی کوئی نہیں کیا. اس بے وفائی پر بڑا سوچ سکتا ہے کہ جب ماں بیٹے سے انکار کر دے نا، اس وقت وہ دن بڑا ہی ہولناک ہوگا، دن بڑا ہی سخت ہوگا. قصہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. بہت زبردست رشتے نام لینے کے لیے نہیں. آج کے دن راہ فرار اختیار کریں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اور باپ، وصاحبتہ وبنیہ،
بیوی اور بیٹے، یہ سارے رشتے جواب دے دیں گے۔ جن رشتوں کے لیے دنیا میں نہ حرام چھوڑا، نہ فراڈ چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ کوئی گناہ چھوڑا، بس مال ہاتھ لگ جائے، جس طریقے سے بھی آتا ہے، بیوی خوش ہو جائے، بچوں کا مستقبل سنبھل جائے۔ اب جن کے مستقبل کو سنبھالتے سنبھالتے یہ خود جہنم کا ایندھن بنا، ان کا یہ حالت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائی، دنیا بھی عارضی ہے، دنیا کی چیزیں بھی عارضی ہیں، جس کے ناپائیدار ہونے کے یقین اور تصور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ آج آنکھیں بند ہو گئی نا، آج سانس رک گیا، تو میرے لیے سارے جہان کی رنگینیاں مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ ہے؟ اور موت کا پتہ بالکل نہیں کہ کب آئے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شام ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ان کی صبح نہیں ہوئی تھے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی صبح ہوتی ہے پھر ان کی شام نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے، ایک نہیں 20 مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ کئی دوست ہمارے رات کو سوئے تھے، وہ سوئے کے سوئی رہ گئے، کئی صبح کو کاموں پہ گئے تھے لیکن ان کی رات قبر میں ہی واپس گھر میں نہیں آئی۔ تو بھائی اس طرح قصہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کے چلنا کہ تاکہ میں مرنے کے بعد میں رسوا نہ ہو جاؤں، شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ دیکھو آپ لوگ قطر میں رہ گئے ہو، اس ملک میں آپ نے کمایا ہے، اس ملک میں آپ لگا بھی رہے، کسی نے آپ کو پلاٹ خریدا ہو، کسی نے مکان خریدا ہو، کیوں نہیں رہتے؟ آپ کو پتہ ہی آپ کا وطن اصلی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور یہاں کرائے کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، تو کیوں ایسا ہے؟ پیسہ بھی آپ کے پاس ہے لیکن ایک ٹائل لگانے کا بھی دل آپ کا نہیں کرتا، اگر ٹوٹ جائے گھر میں، یہ پرائی جگہ ہے، میری نہیں ہے یہ۔ کیوں سجاد بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اس کو ہم وطن اصلی نہیں سمجھتے اپنا، اور جس کو وطن اصلی نہیں سمجھا اس لیے وہاں خرچ نہیں کیا، کمایا ہے وہاں پر، لگایا نہیں ہے وہاں پہ۔ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، ہمارا وطن اصلی آخرت ہے، اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو کمائے اور لگائے آخرت پر۔ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے؟ اتنی لامحدود زندگی ہے، اتنی لامحدود زندگی ہے کہ جس کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کتنی لمبی زندگی آنے والی ہے۔ اور یہ زندگی، اس زندگی کی کے دھوکے کا ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی وقت بھی چکر کرنا ہے، کسی موڑ پہ بھی آ کے مجھ سے اس نے الگ ہو جانا ہے۔ تو میں کیوں نہ کروں کہ میں اپنے وطن اصلی کی فکر کروں، میں اپنے اصل وطن کی فکر کروں کہ جہاں میں نے اصل جانا ہے، اور وہاں کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کی تیاری اور اس کا جتنا ورک ہے مجھے یہاں کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اور پھر قرآن نے بڑی عجیب رہنمائی کی ہے اپنے بندوں کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جس طرح تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے نا دنیا میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اپنا غم بھی کرو اور اپنی بیوی کا غم بھی کرو، اپنے بچوں کا غم بھی کرو، اپنے اہل و عیال کا غم کرو، امت کا غم کرو، یہ سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ کون سی آگ؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ
بلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس کے اندر ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے بہت تندخور ہیں، سخت گیر ہیں، سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ کے کسی حکم کی بھی وہ حکم عملی نہیں کرتے. اللہ کا کوئی حکم روز آیا. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا آپ اس وقت ہم دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. مرنا ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے. تو جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، وہاں ہماری پیشی ہوگی، تو اس پیشی کے موقع پر ہم اللہ کو کس شکل سے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا دیا ہوا استعمال کیا، اور اتنا ناجائز استعمال کیا، اتنا ناجائز استعمال کیا کہ شیطان کو بھی ہم پہ ہنسی آنے لگی کہ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ یہ نافرمانی اور بغاوتوں میں اتنا آگے جائے گی. خاندان کے لوگ بہن بھائی بیچارے کوڑی کوڑی کو ترسے، اور جوئے اور شرابیں اور زنا اور گندے کاموں میں ہم نے اپنے اوقات کو ضائع کیا. اور پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے کو ضائع کیا. کسی مسلمان کو حساب ہی نہیں دینی چاہیے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہو، مال دیا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں. میں نے اپنے حضرت سے یہ بات سنی تھی کہ بندے کو اپنے عمل سے اور اپنی شخصیت کی اٹھان سے بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمان کے اندر اس کے ساتھ حسد کی نفسیات بیدار ہو جائے، یا دوسرا آدمی اس سے حسد کرنے لگ جائے. یعنی حسد کا گناہ کا موقع بھی کسی کو فراہم نہ کرے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے، تواضع اللہ کو بہت پسند ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ میں کر جیسا نہیں دے کر جیسا نہیں کر، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. میرے پیر قریشی فرماتے تھے اللہ گندی ہوا اندر بند کر دے نا، پیشاب بند ہو جائے، یہ بڑے سے بڑے انسان کو اس کے اوقات سامنے آ جاتی ہے، کتنا بڑا ہے وہ. عاجزی تکبر اتنا بڑا ہے اس کا، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، سیدھے سلام نہیں کرتا کسی کو، ہر وقت غصے سے بھرا ہوا ہے، ہر وقت غصے سے بھرا ہوا ہے، انا سے بھرا ہوا ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے اللہ پیشاب بند کر دے تو اس کو نکالنے کا قادر نہیں ہے، گندی ہوا بند کر دے تو اس کو نکالنے کا قادر نہیں ہے. اس لیے عاجزی دوستوں اللہ کو بڑی پسند ہے، انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے. اور جتنا انسان عاجز بن کے رہے گا، جتنا متواضع بن کے رہے گا، اللہ کے رنگ ہو جائیں گے اس پر. دنیا بھی اللہ اس کی اچھی گزاریں گے، اور موت بھی اللہ اس کی اچھی کریں گے، قبر قیامت بھی اللہ اس کی اچھی کریں گے. لیکن اسی اکڑ میں رہا کہ میں تو کچھ ہوں اور پھر گیا. اللہ اس قیامت والے دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے. اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے. اگر بندہ کہتا یقول ابن آدم مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، آواز آتی ہے تیرا مال نہیں ہے، تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، جو بچ گیا وہ تیرا نہیں ہے. اس میں بڑے جھگڑے ہیں، بعد میں وراثتوں کے جھگڑے ہیں، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اس پر، بڑی بڑی لیدیں ہوگی اس پر. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ بیٹا کام آئے، بیٹے کام آئیں گے، نہ مال، مگر وہ ہمارے پاس جو صحیح دل لے کے آ گئے، سلیم دل لے کے آئے. اب جو سلیم دل ہے نا، سلیم دل کو دنیا کی ٹھوکر نہیں لگی ہوتی. سلیم دل کو فانی بتوں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی.
حسین لڑکیوں کی جماعتیں گزر جائیں پاس سے، حسین لڑکیوں کے گروہ گزر جائیں، سلیم دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا. وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کی نظریں بھی پاک ہوتی ہیں، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کے کان بھی پاک ہوتے ہیں. اللہ اس کو صفت حیا کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں. اس کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس کی نظروں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل حیادار ہو جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے ہر وقت اللہ سے. آپ دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اس ڈر سے آدمی نا بڑا سنجیدہ ہو کے چلتا ہے، یار میں کیمرے میں آ رہا ہوں، کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس میں میرا ریکارڈ ٹھیک نہ ہو. اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم، کوئی نہیں دیکھتا، آخر میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. آپ اکیلے ہیں اس کمرے میں، دروازے بند ہیں اس کے، آپ سمجھتے مجھے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے اس وقت. اگر 5 سال کا بچہ بھی آپ کے پاس ہو، 4 سال کا بچہ بھی ہو، اس بچے کو دیکھ کے بھی آپ سنجیدہ ہو جائیں گے، شرم کریں گے، یار یہ مجھے دیکھتا ہے، میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ ماں کو بتا دے یا کسی کو بتا دے. تو کیوں سنجیدہ ہوتا ہے آدمی؟ کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو. اب بچے کے موجود ہونے کا تصور تو اس کو ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. اللہ کیا فرماتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا نا تیرے پاس، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کوئی نہیں ہوتا تیرے پاس، میں ہوتا ہوں اس وقت، میں ہوتا ہوں. کوئی نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں. اب جن لوگوں کو اللہ سے حیا آنا شروع ہو جائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا حضرت عثمان بن عفان غسل خانے میں بھی جا کے کبھی ننگے بدن غسل نہیں کیا، ننگے بدن غسل نہیں کیا. کسی نے کہا آپ کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا ہے، فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. تو جس وقت بندے کو